کہ ایک بندہ رکوع میں شامل ہوا اس کی رکعت مانتے. جو لوگ سورہ فاتحہ کو واجب مانتے, کئی اہل حدیث حضرات بھی, وہ بھی کہتے ہیں رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. بعض اہل حدیث حضرات کے یہاں بھی امام کے پیچھے کوئی ایسی رکعت ہو سکتی ہے جو بغیر سورہ فاتحہ کی بھی ہو جائے. وہ رکعت کون سی ہے؟ مسبوق کی, جو آخر رکوع میں شامل ہوتا ہے. تو جابر رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے وہ اس پر بھی منطبق ہو سکتا ہے. اس سے آپ یہ کلی دلیل نہیں بنا سکتے کہ نماز کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ گئی, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ورنہ کوئی یہ کہے کہ قیام کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا بھی کوئی وہ فرض نہیں رہ گیا, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کو جانکاری دے دی گی نا کہ جو اثر آپ پیش کریں, پہلی بات وہ مرفوع حدیث نہیں ہے, اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے. دوسری بات صحابی کا اثر ہے. تیسری بات وہ اس کیفیت سے بھی منطبق ہو سکتا ہے جس میں مدرک مسبوق کی مدرک رکوع والی کیفیت ہو, اور اس میں اس کا صرف قیام سورہ فاتحہ نہیں چھوٹتا ہے, اس کا قیام بھی چھوٹتا ہے. اور آپ سورہ قیام چھوڑنے کے باوجود بھی کہتے ہو نہیں سورہ قیام فرض ہے, تو اسے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلو اگر اس ایکسپشن میں اگر سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو بھی باقی رکعتوں میں سورہ فاتحہ فرض ہے. ہم یہ تھوڑی کہیں گے سورہ فاتحہ اس کی وجہ سے کسی بھی رکعت میں فرض نہیں رہے گی. جیسے قیام یہاں چھوٹا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی رکعت میں قیام فرض نہیں رہ گیا. آپ یہ اور ایک بار بول دیجئے, میں جو سوال کرتا ہوں, وہ جو جابر کا جو حدیث ہے, جابر رضی اللہ عنہ کا, وہ جو امام بخاری نے کیا کیا, وہ صحیح مسلم کا حدیث کا دو جواب دیا, دو طرف کا. جابر امام بخاری نے دیا ہے, اور سورہ فاتحہ کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ نے وکالتی کر رہا ہے, جسٹس بن رہا ہے. یہ صحابی یا یہ محدث ہے؟ ارے بھائی امام کیا امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں پیش کیا؟ وہ بھی تو کہتا ہے کہ بغیر قیام پائے تمہاری رکعت نہیں ہوگی. آپ ایک ہی قول کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک ہی صحابی کا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ ایک ہی صحابی کا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ میں اختلاف ہے نا اس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہے. اور جب اختلاف ہو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولو الامر کی. اور جب اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے تو ہم قرآن و حدیث کی طرف پلٹیں گے. حدیث میں کوئی تضاد نہیں, کوئی تعارض نہیں, بہت ہی واضح حدیثیں ہیں کہ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا تو پڑھنا ہے. تو ہم اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل کریں گے اختلافات کی صورت میں. جی اور ایک بات, وہ جو جابر رضی اللہ عنہ کا جو حدیث ہے, دو کا قول ہے, لیکن حنفی لوگ کا اصول کیا ہے؟ جو راوی کا عمل لیا جائے گا, فتویٰ نہیں. لیکن اہل حدیث کا عمل اصول کیا ہے؟ وہ جو فتویٰ لیا جائے گا, عمل نہیں, فتویٰ نہیں. کون سا اصول بتایا آپ نے؟